پر ہلکا سا پینٹ لگا رہ گیا تو وضو کا حکم۔ یہ روبینہ اسلم نے کراچی سے پوچھا ہے۔ میرے گھر میں آئل پینٹ کا کام ہو رہا ہے، مجھے چوٹ لگ گئی تھی تو میری انگلی پر 3 جگہ نشان آ گئے ہیں، بالکل رائی کے دانے سے بھی چھوٹے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آئل پینٹ لگ گیا ہے یا چوٹ لگنے سے خون کا نشان آ گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت زیادہ صاف کرنے کی کوشش کی، پیٹرول وغیرہ مختلف چیزیں استعمال کیں، لیکن وہ صاف نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ میں وہمی بن رہی ہوں، تو میں نے اپنی نمازیں وغیرہ اسی طرح جاری رکھیں، لیکن میری بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ تو میں نے یہ کیا کہ وہاں سے اپنی اسکن کاٹ دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر وہ آئل پینٹ تھا تو میری جو ان دنوں کی نمازیں تھیں اور جو قرآن شریف کی تلاوت تھی تو وہ ساری بنا وضو کے ہو گئیں، تو اب ان چیزوں کا میں کیا کفارہ ادا کروں؟ روبینہ اسلم صاحبہ، آپ فل نفسیاتی ٹائپ کی چل رہی ہیں، آپ کو چاہیے قریبی ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ یہ تو شکر ہے اسکن پہ لگا تھا، اگر اندر گوشت یا ہڈی پہ لگا ہوتا تو ہڈی بھی کاٹ دی جاتی آپ شاید۔ جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آئل پینٹ ہے یا کچھ اور ہے تو احتیاطاً آپ نے جب اچھی طرح رگڑ دیا اور نہیں اتر رہا تو اس کا مطلب آئل پینٹ نہیں ہے۔ آئل پینٹ تو پیٹرول سے آرام سے اتر آتا ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئل پینٹ لگ جائے یا ایلفی لگ جائے، یعنی کوئی ایسی چیز جس میں پانی نہ جاتا ہو، ڈسٹمپر میں تو پانی چلا جاتا ہے، اندر مٹی لگی ہو اس میں پانی چلا جاتا ہے، آئل پینٹ میں پانی نہیں جاتا، اس طرح ایلفی جو ہے اس میں پانی نہیں جاتا، تو جب تک اس کو اتاریں گے نہیں نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اتارنے کے لیے کھال ادھیڑنا ضروری نہیں ہے، آپ تھنر سے، پیٹرول سے، ایسی کسی چیز سے رگڑیں، وہ آسانی سے اتر جاتا ہے۔ آپ نے اچھی طرح رگڑ دیا، اب پھر بھی آپ کو یہ وہم ہو رہا ہے نا کہ پتہ نہیں اترا، تو یہ وہم ہے۔ ایک دفعہ اچھی طرح رگڑ دیا بس کافی ہے، وہم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسکن کو اتارنا یہ تو ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے اس طرح سے کرنا۔ تو آپ ان نمازوں کو نہ لوٹائیں جو آپ نے اسی حالت میں پڑھی ہیں، وہ نمازیں آپ کی ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو اس وقت اپنی طرف سے رگڑ دیا تھا، اطمینان ہو گیا، بس کافی ہے اتنا اطمینان، اور نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ دوبارہ مزید کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیا انسان میں خنزیر کا گردہ لگا سکتے ہیں؟ امریکہ میں خنزیر کا گردہ انسان کو لگانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ کیا خنزیر کا گردہ انسان کو لگایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ تنویر قریشی، اوسلو سے۔ مجھے نہیں پتا امریکہ میں واقعی کامیاب تجربہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن جان بچانے کے لیے جب بالکل انسان مر رہا ہو اور یقین ہو کہ مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانے کی، بقدر ضرورت گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو اگر ماہر ڈاکٹر کہہ دیں کہ اس کے گردے کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، اور اس میں نہ گدھے کا گردہ لگ سکتا ہے، نہ گھوڑے کا گردہ لگ سکتا ہے، نہ کتے کا لگ سکتا ہے، نہ بلی کا لگ سکتا ہے، صرف خنزیر ہی کا لگے گا، تو اگر ڈاکٹر ماہر کہہ دیں اور غالب گمان ہو مریض کو کہ ڈاکٹر صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر جان بچانے کے لیے لگانے کی گنجائش ہوگی، جائز ہوگا لگانا پھر ایسی مجبوری میں۔ پراپرٹی خرید کر اسی قیمت مع زائد نفع کے واپس بیچنا، یعنی پراپرٹی خریدی اور اسی قیمت پہ نفع رکھ کے واپس اسی بندے کو بیچ دینا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں محمد بلال، سعودی عرب سے۔ اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر پلازے بن رہے ہیں، اس میں اگر آپ کوئی دکان لیتے ہیں اور پوری قیمت یکمشت ادا کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ماہانہ کرایہ بھی دیتے ہیں، اور یہ آپشن بھی دیتے ہیں کہ 1 سال بعد اگر دکان دوبارہ انہی کو بیچنا چاہیں تو جو قیمت آپ نے ادا کی تھی وہ اور اس کے ساتھ 18% تک پراپرٹی کی قیمت بڑھنے سے جو منافع ہوا ہے وہ آپ کو واپس کریں گے۔ کیا اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ جناب محمد بلال، جو صورت آپ نے بیان کی اس میں تو جائز ہے۔ یہ ایک صورت میں ناجائز ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، جس بندے سے خریدی ابھی اس کو پیمنٹ کی نہیں ہے، اور پروفٹ رکھ کے اسی کو واپس بیچ دی، یہ صورت ناجائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن، یعنی باقل کا مطلب کم قیمت پہ بیچ دی اس کو۔ یعنی آپ نے کسی زید سے بکر نے پراپرٹی خریدی اور مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی خریدی، اور یہ کہا کہ میں پیمنٹ بعد میں دوں گا تمہیں،
اور پھر اسی کو واپس 80,000 پہ بیچ دی، تو صرف یہ ایک صورت اس میں ناجائز ہے، باقی صورتیں جو آپ نے بیان کی ہیں وہ جائز ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دکان جب آپ نے خریدی تھی تو پروفٹ اس صورت میں جائز ہوگا کہ اس دکان پر آپ کا قبضہ ہو چکا ہو، تو کرایہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ آپ کا قبضہ ہو چکا ہے، پھر آپ واپس انہی کو بیچ سکتے ہیں پروفٹ رکھ کے۔ لیکن یہ دونوں خرید و فروخت ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں، نہیں بیچنا چاہیں تو نہیں بھی بیچ سکتے، جیسے کہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہوتا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ ضاد کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ، وَلَضَّالِّينَ میں ضاد کو پر کر کے پڑھنا ضروری ہے، یا یہ کیا لکھا ہوا ہے بڑیڑ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے، پر کیے بغیر کو بڑیڑ لکھا ہوا ہے، یہ کمپوزر کی غلطی ہے، یا بغیر پر کیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیز ضاد کو ادا کرتے ہوئے زبان کو کہاں لگانا ہے؟ رمیز صاحب انڈیا سے۔ رمیز صاحب یہ چیزیں مسائل میں سمجھانا مشکل ہوتا ہے، کسی مشہور قاری یا کوئی اچھے قاری، مشہور ضروری نہیں ہے، اچھے قاری کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو بتا دے گا ضاد میں زبان لگے گی کہاں آپ کی۔ ضاد جو ہے نا، ضاد یہ ضا کے مشابہ ہے، طا کے بعد جو ضا آتا ہے نا، ضا اس کے مشابہ ہے یہ، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ہی ضا ہو جائے۔ تو اس میں یہ جو ہماری زبان ہے نا، اس کا یہ والا کنارہ یہ پورا اوپر والی داڑھوں کے ساتھ ایسے ٹچ ہوتا ہے، لیکن یہ بات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ چیزیں قاری صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کو ضاد نہ صرف سمجھانے کا طریقہ بتائیں گے بلکہ وہ ضاد نکال کے بھی دکھا دیں گے آپ کو۔ وہ ایک خاتون کا بچہ پڑھ رہا تھا کسی قاری صاحب کے ساتھ، قاری صاحب نے کہا بیٹا بولو حلوہ حلوہ، تو بچے کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا، وہ نہیں بچے کہہ رہے تھے بولو ہا، اب بچے کے منہ سے ہا نکل نہیں رہا، وہ ہا بول رہا ہے، تو قاری صاحب نے بولا کہ حلق سے نکالو حلوہ، تو بچے کی ماں نے کہا بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالے، میں بنا کے کھلا دوں گی آپ کو۔ تو یہ پریکٹس ہوتی ہے قاری کی موجودگی میں، یہ اس طرح سے آپ کی سمجھ میں زیادہ اچھا آ جائے گا انشاءاللہ۔ گناہ کرنا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ جمشید خان لکی مروت سے، مجھے گناہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے لیکن دوسرا گناہ کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا، حالانکہ پہلا گناہ شرعی اعتبار سے دوسرے گناہ سے ہلکا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دو وجہ ہوتی ہیں، ایک کلچر، جو گناہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ انسان کو ہلکا لگتا ہے، جو گناہ معاشرے میں رائج نہیں ہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو وہ انسان کو بڑا لگتا ہے۔ جیسے اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے حقوق میں نماز کا قضا کر دینا ہے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کلچر کا حصہ بن گیا ہے نمازیں قضا کرنا۔ اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حقوق العباد میں وہ قتل کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا دل دکھانا، تو قتل کرنا تو گناہ سمجھا جاتا ہے، والدین کا دل دکھانا گناہ نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں۔ تو کلچر کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ انسان کو بڑا لگتا ہے، بڑا گناہ انسان کو چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جائے وہ بڑا بھی ہوتا ہے تو بھی انسان کو چھوٹا لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کی عادت پڑ گئی ہے، اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ سودی بینک میں جاب کرتے ہیں، بڑا گناہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سود میں معاونت کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سودی لین دین کو لکھے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن جو جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ وہی تنخواہ کھا رہے ہیں، اب آپ ان کو بتاؤ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کو وعید، ان کا آخرت پر ایمان بھی ہے، نبی کی حدیثوں پر کو بھی مانتے ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کو ہلکا لینے لگتے ہیں وہ، کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن وہی اگر ان سے کہا جائے چوری کرو تو وہ چوری نہیں کریں گے کبھی بھی، لیکن اس گناہ کی ان کو عادت نہیں ہے، تو حالانکہ وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ بھی انسان کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جس گناہ کی اس کو عادت پڑ جائے تو وہ گناہ اس کو ہلکا لگنے لگتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں عادت کس گناہ کی پڑ چکی ہے یا کلچر میں کون سا گناہ رائج ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کس گناہ کو بڑا گناہ کہہ رہی ہے اور کس گناہ کو چھوٹا گناہ کہہ رہی ہے، کیونکہ اللہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی، تو اللہ خود بتائے گا نا کہ میں کس نافرمانی سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اور کس نافرمانی سے میں کم ناراض ہوتا ہوں، یہ تو اللہ بتائے گا نا۔ تو اس لیے کلچر کو اور اپنی عادت کو شریعت میں
میں نہیں داخل کرنا چاہیے۔ تکبر نہ ہو تو ٹخنے ڈھانکنا کیا ضروری نہیں؟ محمد ثمامہ راجستھان سے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ وغیرہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دے کر اسے ضروری قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب آدمی تکبر کے لیے نیچے رکھتا ہو، ورنہ یہ حرام نہیں ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ یہ جو حضرت ابو بکر کی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا نا کہ ازار اپنا ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، اور اس کو آپ نے تکبر قرار دیا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے، یعنی غیر اختیاری طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے اپنا ازار لٹکاتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کو ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت مل گئی تھی۔ حضرت ابو بکر نے اس کے بعد بھی ٹخنے کھول کے رکھے ہمیشہ، بلکہ اس حدیث کا اصل مطلب یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر غفلت میں پتہ ہی نہ چلے انسان کو اور اس کے ٹخنے ڈھک جائیں تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر تو پورا اہتمام کرتے تھے ٹخنے سے اوپر ازار رکھنے کا، لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا تھا تو نیچے چلے جاتے تھے۔ تو نبی نے ان کی اس بات میں ان کی تصدیق کی، توثیق کی کہ واقعی تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے، تمہارے غفلت میں ایسا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اٹھا لیا کرو اوپر، اور جو خود بخود ٹخنے ڈھک جاتے ہیں اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو کیونکہ تم متکبر نہیں ہو۔ تو یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر میں تکبر نہیں ہے تو ان کو اجازت دے دی کہ آپ ٹخنے ڈھانکیں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود نبی کا عمل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہا ہے، حالانکہ آپ میں تو تکبر کا تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا، اگر تکبر ہوتا تو ایمان تھوڑی لے کر آتے، تو وہ بھی ٹخنے جو ہے وہ اٹھا کے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے جب شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا جو عیادت کے لیے آیا تھا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا، تو واپس جانے لگا تو حضرت عمر نے اس کو بلایا اور کہا کہ اپنا ازار اوپر کرو۔ تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ تابعین ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ ہاں بھائی تم میں اگر تکبر ہے تو اوپر کر لو، تکبر نہیں ہے تو نیچے کر لو، ایسا کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازار کو ڈھانکتا ہے لا یرید بذالک الا المخیلہ، وہ تکبر ہی کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کچھ ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اس عمل کو شریعت نے کبر قرار دیا ہے، تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس پر عمل کر لیا جائے اور اس بحث میں نہ پڑا جائے کہ تکبر تو ایک اس کی حکمت ہے، یعنی حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ تکبر کا ذریعہ ہے یہ چیز، لیکن علت اس کی یہ نہیں ہے۔ علت یہ ہے کہ حدیث میں منع کیا ہے بس۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ رمضان کے روزے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب اگر کسی کے اندر تقوی نہیں بھی پیدا ہو رہا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ رمضان کا روزہ ہی ساقط ہو گیا، کیونکہ یہ سب حکمتیں ہیں۔ اصل تو وہ آیت ہے جس سے رمضان کے روزے فرض ہو رہے ہیں، تو اس کی بیس پہ روزہ بہرحال فرض رہے گا، چاہے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو، روزہ رمضان کا چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ تو اسی طرح حدیث میں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ نبی نے جو ہمیں ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ کہ ہم تکبر سے بچے رہیں، تو حکمت ہے یہ۔ تو اب اگر کوئی ویسے ہی تکبر سے بچ رہا ہو تو بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بہرحال دیا سب کو ہے، یہ فرق کیے بغیر کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں ہے۔ خود نبی کی سیرت ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے کہ آپ میں تو کبر کا تصور ہی نہیں ہے، انبیاء تکبر سے پاک ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے، اور اس پہ اتنی شدید وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ، ازار نیچے کر کے نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جب تک کوئی شدید شرعی عذر موجود نہ ہو اس وقت تک ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پینٹ ہو یا شلوار ہو سب کا یہی حکم ہے، یا جو عرب جو جبہ پہنتے ہیں، توپ پہنتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔
اچھا، اس میں بعض لوگوں نے ایک خام خواہ کی ایک فضول بحث چھیڑ دی ہے کہ جی فولڈ نہیں کر سکتے آپ، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، چاہے آپ فولڈ کر کے اوپر کریں یا بغیر فولڈ کر کے اوپر کریں، کسی بھی طرح سے کریں، اوپر رکھنا ضروری ہے۔ آستینیں فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے نماز میں بہت زیادہ، یہاں تک آپ جو آستینیں فولڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھی اگر کوئی تھوڑی بہت فولڈ کر لیتا ہے جس کا عرف ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنی شدید وعیدیں ہیں ٹخنے ڈھانکنے پر، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ کی شلوار لمبی ہے تو آپ فولڈ کریں، اس کو اوپر کریں۔ کوئی دل دکھاتا ہو تو اس سے کیا کینہ رکھ سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں دل میں کینہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، لیکن اگر ایک شخص سے دن رات واسطہ پڑتا ہو اور اس کی بد اخلاقی کا آپ ہر وقت شکار رہتے ہوں تو اس سے کس طرح دل صاف رکھیں؟ زبیر صاحب انڈیا سے۔ دیکھو، دل میں کینہ رکھنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ باقاعدہ پراپر سوچ سوچ کے کینہ رکھا جائے تو یہ تو ناجائز ہے۔ ایک ہوتا ہے لاشعوری طور پر خود بخود انسان سے دل میں انسان کو نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو یہ غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ انشاءاللہ قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو بھی کینہ سے تعبیر نہ کریں، کیونکہ کینہ تو ایسی چیز ہے کہ نفرت سے اوپر کی چیز ہے۔ نفرت تو نفرت ہے، آپ کو کسی سے نفرت ہو گئی کیونکہ وہ آپ کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کر رہا۔ کینے کا مطلب ہوتا ہے وہ نفرت ایسی چپک گئی ہے کہ اب وہ بندہ ٹھیک بھی ہو جائے نا تو آپ ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے ساتھ، اس کو کینہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے دل میں، اس کے لیے دل میں ایسا بغض رکھا جو اب نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جیسے اونٹ کے بارے میں مشہور ہے نا، اونٹ کا کینہ کیوں مشہور ہے؟ اونٹ ایک دفعہ جب کسی سے دشمنی پر آتا ہے تو ختم ہی نہیں کرتا، پھر وہ جہاں دیکھتا ہے اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، تو یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ تو کینہ رکھنا کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جو آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت کے جذبات غیر اختیاری طور پہ پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ مسلسل برا سلوک کر رہا ہے تو یہ غیر اختیاری نفرت، یہ اس لیے گناہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ نیچرل ہے۔ پھر بھی کرنا وہی چاہیے جو جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی اگر آپ کے دل میں کسی سے نفرت پیدا ہو بھی گئی ہے غیر اختیاری طور پر، تو اب آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس نفرت کی بیس پر آپ اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا شروع کر دو۔ جتنا بدلہ لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے اس سے آپ آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ لڑکی والے دھوم دھام سے رخصتی کرنا چاہیں تو لڑکے والے کیا کریں؟ اگر لڑکی والے ضد کریں کہ رخصتی میں بڑی دعوت ہی کرنی ہے جبکہ لڑکے والوں نے سادگی سے کرنے کی تاکید کی ہو تو اب لڑکے والے کیا کریں؟ ارم عمر کراچی سے۔ ان کو بہت اچھی طرح بتا دیں لڑکی والوں کو، بھائی ہم سے سادگی سے کرنی ہے، اچھی طرح سمجھا دیا، پھر بھی نہیں مان رہے تو پھر یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، یہ ان کا ہیڈک ہے، وہ اپنی بیٹی کیسے رخصت کر رہے ہیں۔ ہمیں گناہ سے روکنے کا شریعت نے اتنا حق دیا ہے کہ جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے، اپنے اختیارات سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب تک ان کی بیٹی ان کے قبضے میں ہے تو ان کے احکام اپنی بچی پہ لاگو ہوتے ہیں، وہ بچی ان کی مرضی پہ چل رہی ہوتی ہے، اس کو خود بھی بہت سے چیزوں میں اختیارات نہیں ہوتے۔ جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائیں گے تو پھر آپ اپنا مسلک اس پہ چلائیے گا۔ تو ان کو سمجھا دیں آرام سے کہ بھئی ہم سادگی چاہتے ہیں، تھوڑا مضبوط لہجے میں بتا دیں، سمجھا دیں، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مان جائیں تو پھر جیسے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ البتہ اگر مکس گیدرنگ ہوتی ہے، گانے بجانے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں حتی الامکان اجتناب کی کوشش کریں، نکاح پڑھوا کے پتلی گلی سے نکل لیں، آپ بولیں بھائی میں ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں گناہ ہو رہے ہیں، یا کوئی بہانہ کر کے اٹھ جائیں، کچھ بھی کر لیں۔ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا عدت واجب ہوگی؟ اگر کسی لڑکی کا صرف نکاح ہوا ہو اور ابھی تک رخصتی نہ ہوئی ہو اور اسی دوران شوہر اسے طلاق دے دے تو کیا اس لڑکی پر عدت گزارنا ضروری ہے؟ عمر کھتری کراچی سے۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو پھر عدت لازم نہیں ہوتی، عورت فوراً کہیں بھی چاہے شادی کر سکتی ہے، لیکن رخصتی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھیں۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہوں، ایسی تنہائی کہ اگر وہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی، تو اس عمل کو رخصتی کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں فزیکل ریلیشن قائم ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کو پتہ بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ گھر سے پراپر طریقے سے گاڑی میں بیٹھ کے رخصت ہوئی ہو۔ تو کہیں بھی تنہائی میں جب میاں بیوی نکاح کے بعد، چاہے وہ چھپ کے ہوں یا بتا کے جائیں، وہ کہیں بھی ایسی جگہ پہ ایسے بند کمرے میں جب جائیں گے جس میں اگر وہ کوئی ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی اخلاقی رکاوٹ نہ ہو،
تو ایسے یعنی فوراً اس عمل کو شریعت رخصتی کہتی ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہ لگائے انہوں نے۔ اب اس عمل کے بعد جب اگر طلاق ہوگی تو پھر لڑکی پر 3 حیض عدت گزارنا لازم ہو جائے گا، اس کے بغیر وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی۔ ولی اللہ بننے کا آسان طریقہ، وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کو اختیار کرنے سے آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے؟ عمر صاحب لاہور سے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں جن پر کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ یہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے تھے۔ تو عقیدہ صحیح کر لیں اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں تو آپ ولی اللہ بن جائیں گے۔ اپنا بچہ کیا ہم کسی کو گود دے سکتے ہیں؟ میری سالی کی اولاد نہیں ہے اور وہ میری بیٹی کو گود لینا چاہتی ہے، کیا میں اپنی بیٹی اسے دے سکتا ہوں؟ الیاس محمود، دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دے تو سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اور میں نے بعض علماء کو بھی سنا ہے وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کسی اور سے پلواتے ہیں تو بچی بہن بھائیوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ بچے کو کھیل کود کے لیے، اپنے دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے اپنے قریب العمر بہن بھائی چاہیے۔ یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں، اور جو یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو بچوں کی نفسیات پہ جن کے بڑے بڑے مقالے ہیں اور ان کو نوبل پرائز ملے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ اور مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ بچے کو اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے اپنی عمر کے قریب بچہ چاہیے، اور ایسا بچہ چاہیے جو اس کا بھائی یا بہن ہو۔ محلے کے بچے تو بعض دفعہ بگاڑتے ہیں، تو اپنے یعنی گھر کے اندر اس کو اپنے جیسے بچے چاہیے۔ تو جب آپ اپنا بچہ کسی کو پالنے کے لیے دے دیتے ہیں تو جس کو دے رہے ہیں اس کے تو وہ تو خوش ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو ایک بچہ مل گیا، وہ دل بہلائے گا اس سے۔ بچے کا بہرحال اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اسے سگے بہن بھائیوں کی جو اپنے گھر کے اندر محبت ہے، اور بہت کچھ سیکھتا ہے، مار پیٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں اور شکایتیں لگاتے ہیں، اور جو کچھ گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے، بچے کی ایک جو ہے نا اس کی ایک مینٹل گروتھ کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور اکیلا پلے گا تو چھوئی موئی سا بن جاتا ہے وہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ فلاں تو اکیلا پڑا، تو اکیلا ہی پلا ہے، وہ اتنے کام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی وہ بہن بھائیوں کے ساتھ پلا ہوتا تو اس سے زیادہ کام کر رہا ہوتا۔ یہ تو کچھ گاڈ گفٹڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو جائز ہے، لیکن میں اس عمل کو کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ دوسری گڑبڑ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچی پال کر جو سگا باپ ہے نا اس کا نام پھر آئی ڈی کارڈ میں یا ڈاکومنٹس میں اس کا نام نہیں ڈالتے۔ یہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ بچے کی ولدیت کسی قیمت پہ چینج نہیں کر سکتے۔ تو بچے کی ولدیت میں بچے کے اوریجنل باپ کا نام آنا چاہیے۔ بچے کو بچپن سے یہ بات بتانی چاہیے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے اصل والد وہ ہیں۔ یہاں بھی لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہی نہیں ہیں، بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دائیں بائیں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، پھر اس کا دل بہت خراب ہوتا ہے کہ میں جس کو اپنے اصل پیرنٹ سمجھتا تھا وہ نہیں ہے۔ بچپن سے بچے کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی تمہارے اوریجنل والد وہ ہیں۔ آپ نے اگر بچہ پالا ہے تو آپ بتا دیں میں اوریجنل والد نہیں ہوں، اوریجنل تمہارے وہ والے والد ہیں، لیکن میں تمہیں پالوں گا باپ کی طرح۔ تو ڈاکومنٹ میں کہیں بھی اوریجنل والد کا نام آنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی بچے کے اوریجنل باپ کا پتہ ہی نہیں، یعنی کہیں سے آپ نے بیچارے کہیں باپ کہیں جنگوں میں شہید ہو گیا یا کہیں لاپتہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسے بچے ہمیں یعنی لوگوں کو مل جاتے ہیں کہیں سے پڑے ہوئے، عیدی سینٹر سے مل گیا کوئی بچہ، پتہ ہی نہیں ہے والد کون ہے، تو بھی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے باپ کا نام ڈال دیا جائے ولدیت میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ 2 شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال میں اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتا نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے اور جو باپ بنا ہے، باپ سے مراد یہ کہ جو اس کا سرپرست بنا ہے، تو بڑے ہو کر اس سے پردہ بھی ہوگا اگر وہ اس کا نامحرم ہے، تو اس میں یہ پھر ضروری ہوتا ہے محرم بنانے کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے فیڈ کرا دی جائے، تو اس کے پھر الگ احکام ہے، کبھی کوئی پوچھے گا تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔
کہ عجیب سوال ہے، شوہر سیٹنگ کا عادی ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر کا باہر کی لڑکیوں سے بہت زیادہ ریلیشن ہے، یوں ہونا چاہیے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ان میں کوئی سدھار نہیں آیا، آئے دن کوئی بھی نئی لڑکی نکلی ہوئی ہوتی ہے اور اس سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے تنگ آ گئی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اپنے گھر والوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں کیا کروں؟ دبئی سے نام بھی انہوں نے لیا لیکن میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا، جو خاتون نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں نام نہیں لکھنا چاہیے، تو کیوں شوہر کی باتیں ساری دنیا کے سامنے لے کر آ رہی ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر نام ایکسپوز کریں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا اچھا اس کے میاں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ مرض آج کل بہت زیادہ ہے، کیونکہ 2-3 شادیوں پر بھی پابندی ہے، لڑکیاں بھی بیکار گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی شادیاں نہیں ہو رہی، تو وہ مجبور ہو کے سیٹنگ کی طرف آتی ہیں، اور پھر لڑکیوں کو کھلی آزادی دی جا رہی ہے، جاب ویکینسیز میں لڑکیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، کمپنیوں میں کال سینٹروں میں لڑکیوں کی بھرمار ہے۔ تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ جو شوہر وہاں جا کے جب بیٹھے گا چاروں طرف اس کو پھلجھڑیاں نظر آئیں گی تو اس کو اپنی والی تو پرانی لگنے لگے گی، اور اس کو روز نئے نئے چہرے نظر آئیں گے تو وہ کہاں اپنی بیوی کو لفٹ کرائے گا؟ تو اس کی تو یہی ہوگا۔ یہ تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں، اور گورنمنٹ، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں خودکشیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے، لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ویکینسیز جتنی بھی ہیں ان میں لڑکیوں کو ڈالا جا رہا ہے، لڑکیوں کو داخل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں لڑکی کو جاب نہ ملے وہ خودکشی کی طرف نہیں جائے گی، لڑکے کو جاب نہ ملے اس نے تو پورا خاندان چلانا ہے، وہ تو بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ خودکشی تو حرام ہے لیکن وہ تو ڈپریشن میں جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے پہلے ان بندوں کو تو پورا کریں، آپ فیکٹریوں میں اور کال سینٹرز میں پہلے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو جاب مل جائے، لڑکے کھپ جائیں اچھی جگہوں پہ یا جاب کے لیے ان کی جو ہے نا وہ سارے سیٹ ہو جائیں، پھر اگر کچھ ویکینسیز بچتی ہیں تو آپ چلو لڑکیوں کو بھی لے آؤ۔ لڑکے ڈگریاں لے کے روڈ ناپ رہے ہیں اور لڑکیوں کے لیے دھڑا دھڑ ویکینسیز ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم جب جامع ترشید جایا کرتے تھے صبح صبح تو ہمیں 10-15 سال پہلے لڑکیوں سے بھری ہوئی سزوکیاں گاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ اب میں جاتا ہوں نا تو لڑکیوں کی ایک پوری کھیپ جا رہی ہوتی ہے فیکٹریوں میں۔ کیوں؟ وہ فیکٹریوں میں جا کے دواؤں کے ڈھکن لگا رہی ہیں، بوتلوں کو پیک کر رہی ہیں، یعنی جو کام مزدوروں کا تھا، جو خالصتاً لڑکوں کا کام تھا، وہ کام بھی لڑکیوں سے لیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ یہ لڑکیاں جب جا کے جاب کریں گی اتنی بڑی تعداد میں، تو وہ لڑکے تو اتنے بے روزگار ہوں گے نا، جو ان کے بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو جاب نہیں مل رہی، اور بہن جناب جا کے فیکٹری میں وہ بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہے وہاں جا کے، اور اس پہ فخر کر رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے میں آزاد ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے بھائی؟ یہ زیادہ آزادی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھتی ہے، اس کا بھائی لا کے اس کو کھلاتا ہے، گھر میں شہزادیوں کی طرح کھلاتا ہے اس کو، شوہر کماتا ہے شہزادیوں کی طرح بیوی کو کھلاتا وہ۔ تو یہ اس یورپین کلچر کا ایک بدترین اثرات ہیں جس میں مرد عورت کی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ رہا ہے، کیونکہ جب یہ لڑکیوں میں اور زیادہ یہ جاب کا ریشو بڑھے گا تو مرد تو بالکل ہی نکھٹو ہو جائیں گے۔ جیسے فلپائن میں ہم نے دبئی میں دیکھا ساری فلپینی لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، اور ان کے میاں جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے مفت خوری کر رہے ہیں وہ، کیونکہ عورتوں کو وہاں چسکا لگ گیا جاب کرنے کا۔ تو یہ نیچر کے خلاف ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ مرد کے پاس اتنی لڑکیاں گھروں سے باہر اس کو مل جاتی ہیں دوستیاں لگانے کے لیے، اور ان لڑکیوں کی پھر شادیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ مرد بے روزگار ہیں، وہ کہاں شادی کریں گے؟ وہ تو کہتا ہے اسٹیبل ہونے میں مجھے ٹائم لگے گا، اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ تو اسٹیبل ہوتے ہوتے وہ لڑکیاں بھی بڈھیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی دوستیوں کی طرف، اور یہ میرڈ بھی دوستیوں کی طرف۔ تو پورا کلچر آپ دیکھیں کچھ وقت کے بعد ایسی کی تیسی ہو جائے گی، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر نہ حکومتی سطح پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، اور نہ ممبروں سے جتنی آواز اٹھنی چاہیے اتنی اٹھ رہی ہے۔ ہم بس یہ 2-4 مسائل ہیں انہی کو لے کے گھومتے رہتے ہیں، جو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا کلچر تباہ ہونے والا ہے۔ اس کی طرف میں سمجھتا ہوں جس طرح توجہ ہونی چاہیے مذہبی اسکالرز کی، ان کی توجہ نہیں ہے، اسی رو میں بہہ گئے ہیں۔ جو ایک یورپ سے اور مغرب سے ایک طوفان آیا ہے نا بے حیائی کا، اسی میں سب بہہ گئے ہیں اور سب نے کمپرومائز کر لیا ہے۔ تو اس کا یہ تو آپ کے میاں کی ابھی سیٹنگ ہے نا، یہ سب کے میاں کی ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ غم نہ کریں، 10-15 سال میں آپ کے پڑوسی جو خاتون ہوں گی ان کے میاں کی بھی 8-10 لڑکیوں سے چکر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں، بتایا نا انہوں نے، وہ وسیم اور ستار کے نام سے جو بندے سیو ہو نا، وہ راحت اور مسرت وہ لڑکیاں ہوں جن کے نام اس نے وسیم اور ستار سے سیو کیے ہوئے پڑوسی نے، اس کے پڑوس میں بھی یہ اب آپ دماغ سے نکال دیں کہ۔ تو اب کرنا کیا ہے
یہ کلچر تو ہونے والا ہے بیڑا غرق اس کا, یہ تو آپ لکھ لیں. 2-4% لوگ ہی بچیں گے جو اس عذاب سے بچ جائیں گے. تو اب خواتین کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو ایسے آدمی سے طلاق لیں, لیکن طلاق لینے کے بعد آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو کوئی اتنا نائس پرسن مل جائے گا جس کے لڑکیوں سے چکر نہیں ہوں گے. وہ صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں یا کسی بزرگوں سے بہت طویل صحبت ہیں ایسے لوگ, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, بدگمان نہیں ہوں, لیکن یہ بہت سمٹتے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ آپ سے کرے گا کیوں شادی, کیونکہ لڑکیوں کی اتنی بھرمار ہے ہمارے معاشرے میں کہ میرے پاس تو فون آتے ہیں نا, کوئی خواتین اپنی بچیوں کے لیے فون کرتی ہیں, مفتی صاحب ہماری بچی کے لیے رشتہ بتا دے. تو میں کہتا ہوں پہلے 1000 خواتین نے اپنی بچیوں کے لیے کہا ہوا ہے, تو آپ کا نمبر 1001 پہ آپ کو ڈال دیتے ہیں. ان 1000 کی جب ہو جائیں گی تو 1001واں نمبر آپ کا ہے. تو کس کس کی کرائے آدمی, اسی وجہ سے ہم نے یہ رشتے کرانے کا کام ہی چھوڑ دیا ہے. تو آپ کا شوہر سیٹنگ کا عادی ہے یا کچھ بھی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے. اگر آپ اس بندے سے طلاق لیں گی تو کیا بچوں کے ساتھ آپ سے کہیں اور آپ سے کوئی بندہ شادی کر لے گا جس کی سیٹنگ نہ ہو؟ پہلی بات تو یہ, اور صرف اتنا کافی نہیں ہے سیٹنگ نہ ہو, کیا وہ اتنا نان نفقہ اٹھا لے گا جتنا آپ کا شوہر نان نفقہ اٹھا رہا ہے؟ کیا وہ آپ کے بچوں کو باپ جیسی محبت دے دے گا؟ تو یہ 10 قسم کے سوالات ہیں. تو ظاہر ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. لڑکیاں طلاق کے بعد وہ بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں, شوہر ہی نام کی چیز نہیں مل رہی ہوتی, اور مل بھی رہا ہوتا ہے تو وہ بڈھا کوئی بیچارہ, لڑکی کی عمر 22 سال ہے اور لڑکا مل رہا ہوتا ہے اس کو 65 سال کا. لڑکا تو کہنا بھی اس کو نہیں چاہیے, 65 سال کا آدمی مل رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی جوڑ کا رشتہ ملے گا نہیں. تو ایسی مجبوری میں پھر ہم خواتین کو یہی مشورے دیتے ہیں کہ بھائی اگر وہ آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نا, وہ سیٹنگ والا میاں بیسک حقوق ادا کر رہا ہے آپ کو گھر کی چھت دی ہوئی ہے, گیس بجلی کے بل دے رہا ہے, آپ کا نان نفقہ اٹھا رہا ہے, آپ کو گھر میں آ کے تھوڑا بہت مسکرا کے کبھی کبھار تمیز سے بات کر لیتا ہے, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہ بڈھا ہو جائے گا تو خود ہی یہ چیزیں چھوڑ دے گا. ایسی خواتین ہیں ہمارے علم میں, ان کے شوہر بالکل بوڑھے ہونے والے تھے, 5 سال پہلے انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا, میں نے کہا اپنے میاں کے ساتھ نباہ کریں, یہ بڈھا ہو جائے گا چھوڑ دے گا. 5 سال میں وہ بڈھا ہو گیا تو وہ ساری خرمستیاں اس کی خود ہی ختم ہو گئیں. ویسے ٹھڑک کبھی ختم ہوتی نہیں ہے, لیکن لڑکیوں نے ہی اس بڈھے کو چھوڑ دیا. ٹھڑک کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کسی نے جوانی میں یہ ٹھڑک ختم نہیں کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں چھوڑ دوں گا, یہ تو دماغ سے نکال دیں. لیکن لڑکیاں خود ہی اس کو چھوڑ دیتی ہیں. وہ مشہور ہے نا کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے. جوانی میں حسینوں کے نمبر موبائل میں ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. تو آپ برداشت کر لیں آپ کا میاں جو کچھ کر رہا ہے. اگر آپ کو امید نہیں ہے کہ اس سے اچھا میاں مجھے مل جائے گا, جو کہ میں نے بتایا بہت مشکل ہے, رسک والا معاملہ ہے, تو گزارا چلائیں, محبت سے میاں کو سمجھاتی رہیں, دعا بھی کرتی رہیں میاں کے لیے. تو تھوڑے دن کی بات ہے, آج کل ویسے بھی بہت جلدی لوگ, اور ٹھڑک والے لوگ تو ویسے ہی بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑے دنوں میں لڑکیاں خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گی, پھر یہ آئے گا آرام سے گھر میں بیٹھے گا, بیوی بچوں کے ساتھ دل لگائے گا. تو چند سال کی یہ برداشت ہے, اس کو آپ برداشت کر لیں. میرا مشورہ ہے یہ, باقی پورے حالات میں نہیں جانتا. تو جب تک کسی کے پرسنل حالات 100% معلوم نہ ہو, اس کو یقینی طور پر کوئی مشورہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو میں نے اوور آل ان خواتین کے لیے بات کی ہے جن کے میاں سیٹنگوں کے عادی ہو چکے ہیں.